دوستو خدا ان کی تعظیم اور اس کی شکرگزاری کرتے ہیں آج کے اس پرفضل موقع کے لیے اور اس اچھی صبح کے لیے. اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں شاد ہیں، اپنی زندگیوں میں آباد ہیں. خداوند آپ سب لوگوں کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے. خداوند میں سلامت رہیے. اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو نان بقا اس مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ سب لوگوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو فضل دیا کہ آپ علل صبح منہ دھیرے خداوند کے جلال کے لیے میرے ساتھ اس مارننگ ڈیووشن کا حصہ بنتے ہیں. خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. آسمان و زمین کے خالق پروردگار مہربان جلیل خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو زندہ اور قدوس ہے. خداوند التجا ہے کہ جب ہم آج کی صبح کے آغاز ہی میں تیرے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ تجھے عزت و جلال دیں اور تیری تعریف کریں، تو خداوند تیرا رحم ہماری زندگیوں پر قائم رہے. یسوع کے نام میں آمین آمین. خدا ان کی پرستش ہو دوستو. اور آج کے اس خوبصورت موقع کے مناسبت سے آئیے ہم مل کر خدا ان کی تعریف کریں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں. اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے جو ہم کوائر کے ساتھ مل کر گانے کو ہیں، دل دا میں کمزور تھے یسو مینوں سانبھ کے رکھیں. اور بڑا ہی جاندار گیت ہے اور بڑا ہی میننگ فل گیت. اور آئیے خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں. دل دا میں کمزور تھے یسو مینوں سانبھ کے رکھیں. پریز دا لارڈ. بھلا ہے خدا ان کی مدد سرائی کرنا. اور خدا ان کی مدد سرائی اور اس کی ستائش میں ہم نے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گایا. اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خدا ان کا فضل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے اس صبح میں استعمال کر رہا ہے. اور ہر صبح وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ کر اسے عزت و جلال دیں. اور دوستو یہ وقت ہے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کامران حیدر موجود ہیں اور ہم اپنے بھائی کامران کے وسیلے سے آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں. تھینک یو بھائی صاحب. اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 36ویں آیت. اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے. وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. آمین. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف اور اس کی ستائش ہو. اور دوستو خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب رہے. اور آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا بزرگ قادر مطلق آسمانی رب، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہوئے خدا جب ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں تاکہ تجھے عزت و جلال دے سکیں، تو خدا عظیم تو اپنی رحمت اور کثرت کی نگاہ ہم لوگوں پر کر. اور خدا بخش دے کہ تیرے کلام اقدس پر غور کرتے ہوئے خدا تیرے کلام کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیں کہ جس کے سبب
तेरी निगाह में मकबूल हों। खुदावन तो अपने बच्चों पर अपनी खास कसरत, फजल और रहम की निगाह, अपनी हिकमत और दानाई को अता कर देना, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। दोस्तों, अभी हमने जो आयत मुबारका को सुना है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास बाइबल मुकद्दस भी मौजूद होगी, और ज़रूर आपने इस वर्स को खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से देखा भी होगा। और अहम बात क्या है कि ज़िंदगी के चलन को अगर हम देखें तो ज़िंदगी का चलन जो है वो दो ही तरह की कुव्वतों पर मबनी है, अच्छाई और बुराई। पूरे कायनात की तख्लीक को देखें, पूरी दुनिया की तख्लीक को देखें, बनीनो इंसान के खल्क होने को देखें, तो ये सब कुछ और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। और जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि अच्छाई या नेकी का फल जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के अजीब फजल के वसीले से इंसान को हासिल होता है। और इस फल की वसातत से जब ये फल हमारे अंदर पैदा होना शुरू होता है और पकना शुरू होता है तो इस फल के वसीले से क्या है कि हम दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा होते हुए देखते हैं। और आज जिस वक्त हमने खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखा और इस पर गौर कर रहे हैं तो इस फल की बदौलत हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करने को तरजीह देते हैं। और जब हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, तो दोस्तों यकीनन हमारी जिंदगियों में खुदावंद अपनी शुक्रगुजारी के अंसर को भी भरता चला जाता है। और आज जो आयत मुबारका आपने सुनी, इस आयत मुबारका में हमने क्या देखा कि एक ऐसी खातून का जिक्र किया गया कि जो शागिर्दा थी उस वक्त के मुताबिक, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उस शागिर्द का नाम क्या है? तबीता, जिसका मतलब है हरनी। और जिस वक्त खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो तबीता की एक बड़ी अहम क्वालिटी और उसकी खासियत जो है वो हमें बयान की गई बाइबल मुकद्दस में। और उसकी खासियत क्या है कि वो खैरात का काम और हर अच्छा और नेक काम जो है वो कसरत के साथ किया करती थी। और याद रखें कि एक वो वक्त आया कि जब तबीता अचानक बीमार पड़ गई और फिर क्या होता है कि उसकी मौत वाक़ई होती है और वो खुदावंद में सो जाती है। लेकिन पौलुस रसूल जो हैं वो इस बहन के लिए, इस हमारी आबाई कलीसिया से ताल्लुक रखने वाली हमारी इस बुजुर्गा के लिए दुआ फरमाते हैं। और दुआ क्या है कि वो खुदावंद से ये इल्तिजा करते हैं कि ऐ खुदावंद तू इसको जिंदगी अता कर। और खुदावंद जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल की इस पुकार को, उनकी इस दुआ को सुनते हैं और तबीता को क्या है कि जिला अता कर देते हैं। और तबीता जी उठी, और जी उठने के बाद भी तबीता के ये नेक कामों का सिलसिला और कलीसिया की तरक्की और सरफराजी के लिए अपने मुखय्यर होने का हाथ जो है वो तबीता ने बढ़ाए रखा। और तबीता बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रही और जिसके वसातत से बहुत बड़ी तादाद जो है उन लोगों ने वो मसीहत को कबूल किया और खुदावन के भेड़ खाने में शामिल हुए। और इसी तरह अगर हम अमाल की किताब के 11वें बाब को देखें तो वहां पर हमें बरनबास का भी जिक्र दिखाई देता है। और बरनबास के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि बरनबास भी उसी खासियत का मालिक कि वो भी इब्तदाई कलीसिया को परवान चढ़ाने में अपना बड़ा किरदार अदा करता है और लोगों की हाजतों को पूरा करता है, उनकी मदद करता है। और इसी तरह मुकद्दस बरनबास के हवाले से कहा गया कि वो खुदा के रूह और ईमान से सरशार और भरपूर था। और मेरे दोस्तों फिर एक और मिसाल हमें खुदा उनके बुजुर्ग कलाम ही में दिखाई देती है कि जो अमाल की किताब उसके 10वें बाब में, और जहां पर हम करनीलियस नामी एक शख्स को देखते हैं। और करनीलियस जो है वो भी हकीकत में उसकी भी जिंदगी का यही खासा है
کہ وہ خداوند کے نام میں اور اس کی راہ میں اس کے لوگوں کے لیے اپنے دل کو کھولے ہوئے ہے، اپنی جیبوں کو کھولے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہے، تاکہ خداوند کے لوگ اس کے مال و دولت کے وسیلے سے برکت پائیں اور تمام کلیسیا جو ہے وہ یسوع کے پرفضل نام کے وسیلے سے بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جائے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، اگر آپ نے ان تینوں کریکٹرز کو بغور سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو یقیناً آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ان تینوں کی زندگی میں ایک بات کامن ہے، ایک بات مشترک ہے۔ اور وہ کامن چیز کیا ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں، بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ تینوں لوگ اصل میں روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے لوگ تھے۔ اور جب یہ روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے، روح القدس کی معموری اور اس کے مسح سے سرشار تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی زندگیوں میں روح القدس کا پھل پیدا نہ ہو؟ اور جہاں روح القدس کے پھلوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی میری بہن، تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ انہی میں سے ایک پھل جو ہے وہ نیکی کرنے کا پھل بھی ہے۔ اور یہ تینوں جب روح القدس سے معمور زندگی بسر کر رہے تھے، روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، تو ان کے اندر نیکی کا پھل جو ہے وہ بھی اتم درجے پر موجود تھا۔ اور ان کی اس خاصیت کے وسیلے سے ابتدائی کلیسیا میں بہت ڈھیروں ترقی ہوئی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئے اور خداوند کے نام کے وسیلے سے بچائے گئے۔ لیکن آج بحیثیت کلیسیا اور بحیثیت شرکائے کلیسیا، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دن کے آغاز میں اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج میری زندگی حقیقت میں کیا ہے۔ کیا میں حقیقت میں طبیطہ کی طرح حاجت مندوں کی حاجتوں کو رفع کرتا ہوں؟ کیا حقیقت میں برنباس کی طرح ایمان اور روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا میں کرنیلیس کی طرح اپنے مال و اسباب کے وسیلے سے اپنی کلیسیا، اپنے چرچ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ میرے دوستو، آج یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، آج یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہیں، اپنی جیبوں کو کھولتے ہیں، اپنی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، تو خداوند کا جلال اسی کثرت کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگیوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ خداوند کی راہ میں دینا سیکھ جاتے ہیں، جو لوگ خداوند کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ جاتے ہیں، جو مخیر ہوتے ہیں خداوند کی جماعت کے لیے، خداوند کبھی بھی ان کی زندگیوں میں کمی واقع نہیں ہونے دیتا۔ اور آج میرے دوستو، ہمیں اس دن کے آغاز میں اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے ہمیں خداوند سے یہ مدد اور فضل مانگنا ہے کہ اے خداوند، تم مجھے بھی طبیطہ اور برنباس اور کرنیلیس جیسا کردار عطا کر، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر تیرے گھر کے لیے، تیری کلیسیا کے لیے، غریبوں اور ناداروں کے لیے، کمزوروں اور بے سہاروں کے لیے مدد کر سکیں اور ان کے لیے سہارا بن سکیں۔ اور میرے دوستو، جو جان خداوند کے سکھائے ہوئے رستے پر چل پڑتی ہے، جو جان خداوند کے اس مخلوق کی مدد کرتی ہے کہ جو بے سہارا اور نادار اور غریب ہیں، خداوند کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کے کرم کی نگاہ اس شخص سے کبھی نہیں ہٹتی۔ پریز دی لارڈ۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آئیے آج خداوند سے وعدہ کریں کہ اے خداوند، میں بھی کسی نہ کسی کلیسیا کا ممبر ضرور ہوں۔ اے خداوند، میرا تعلق بھی کسی نہ کسی کلیسیا سے ضرور ہے، اس لیے آج ہی سے، ابھی سے میں اپنی کلیسیا، اپنے چرچ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے چرچ کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے ایسا بہت سارا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جیب کو کھولنا چاہتا ہوں، میں اپنے کردار کے وسیلے سے اپنی کلیسیا اور اپنے بہن بھائیوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مال و دولت کے سبب سے اپنی کلیسیا، اپنے چرچ اور اپنے ایسے بہن بھائیوں کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہوں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دوستو، جب ہم اس طرح کی انٹینشن رکھیں گے اپنی زندگی میں، تو یاد رکھیے
کہ خداوند کا روح کثرت کے ساتھ جنبش کرے گا، خداوند ہمارے لیے انتظامات بھی کرے گا، خداوند ہمارے لیے راہوں کو بھی کھولے گا۔ تو آئیے آج ہی سے ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھکیں اور اس سے منت کریں کہ خداوند تم مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ ہاتھ بڑھانے والا بنا، تاکہ میرے وسیلے سے اور میرے اس جسر کے وسیلے سے بہت سارے لوگ تیرے نام کے وسیلے سے برکت پائیں، کیونکہ میں کون ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکوں، بلکہ یہ تیرا فضل ہے کہ تیرے کلام کے وسیلے سے، تیرے آسمان کے وسیلے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے، اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور برحق ہے، جلال کے بادشاہ، اپنا رحم اور اپنی بزرگی فرما، اور خداوند التجا ہے کہ تو ہماری تمام دیکھی اندیکھی کی گئی تقصیروں، گناہوں، خطاؤں کو جانتا اور انہیں معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ خدا عظیم ہم پر رحم کر اور ہماری تمام تر خطاؤں کو ڈھانپ دے اور پھر کبھی انہیں یاد نہ کر، اور خداوند تیرا جلیل اور قدوس نام ہماری زندگی میں مبارک ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے افراد کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ اور دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، کل پھر سے آپ کے خدمت میں صبح حاضر ہوں گا، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خداوند میں محفوظ رہیے اور آباد رہیے، خوش رہیے، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔